اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 23 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیت کے بارے میں بحث چل رہی تھی احناف اور شوافع کے درمیان۔ شوافع یہ فرما رہے تھے کہ نیت وضو میں شرط ہے اور فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عبادات مقصودہ اور عبادات محضہ میں نیت شرط اور فرض ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، اور استغراق کی بنیاد پر ساری عبادتیں، سارے اعمال اس میں مذکور ہیں۔ لہذا چاہے وہ عمل اور عبادت مقصودہ ہو، مقاصد میں ہو، یا وہ عمل اور وہ عبادت غیر مقصودہ اور وسائل میں ہو، سب میں نیت شرط ہوگی۔ بغیر نیت کے عمل کا اعتبار نہیں۔ لیکن احناف نے جواب دیا تھا کہ بھائی نیت کرنے سے نیت اصل میں دار و مدار ہے نا، دار و مدار ہے عمل کے ثواب کا، نہ کہ خود عمل کا۔ لہذا اگر کوئی وضو میں نیت کرے گا تو اس کو بھلے ہی ثواب اور وضو دونوں صحیح ہوگا، لیکن اگر کوئی وضو کرتا ہے اور بغیر نیت کے کرتا ہے تو وہاں پر بھلے ہی اس کو ثواب نہ ملے گا نیت کا، لیکن انتفاع وضو لازم نہیں آئے گا۔ انتفاع صحت تو ہو سکتا ہے، لیکن انتفاع وضو یا انتفاع صحت وضو لازم نہیں آئے گا، اور صحت وضو پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ جناب والا تمام شرائط میں، جیسے کپڑا صاف کرنے میں، جگہ کو صاف کرنے میں، اور ستر عورت کرنے میں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں نیت کہیں بھی شرط نہیں ہے۔ کپڑا پہنیں، کپڑا بدلیں، کپڑا صاف کریں، جگہ اور مکان صاف کریں یا ستر عورت کریں، ان تمام چیزوں میں جس طرح نیت شرط نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے، اسی طرح وہاں پر وضو میں جو ہے نیت شرط نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ ضروری ہے۔ ہاں، یہ وضو بغیر نیت کے مفتاح صلاۃ بھی بنے گا، یہ وضو بغیر نیت کے صحیح بھی ہوگا، اور یہ وضو بغیر نیت کے ذریعہ جواز صلاۃ بھی ہوگا۔ اب بحث آج جو چل رہی ہے کہ ترتیب بھی کہا تھا کہ ترتیب وضو بھی اعضائے وضو کو مرتب ادا کرنا یہ بھی فرض ہے امام شافعی کے ہاں، جس طرح نیت فرض اور شرط ہے امام شافعی کے ہاں، اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ترتیب اور اعضائے وضو کو مرتباً ادا کرنا، مرتباً دھلنا، یہ بھی فرض ہے وضو کے اندر، نیت اور ترتیب۔ تو نیت کی بحث ہو گئی، اب ترتیب کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ترتیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ترتیب میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ترتیب میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کہتے ہیں وہ اما الترتیب فلقولہ تعالیٰ فاغسلوا وجوہکم۔ رہی بات ترتیب فرض ہونے کی امام شافعی کے ہاں، تو فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، دھلو اپنے چہروں کو۔
فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو. جب چہروں کو دھلنے کا حکم آیا تو فیفرض تقدیم غسل الوجہ، تو چہرے کا پہلے دھلنا یہ فرض ہو گیا. جب چہرے کا پہلے دھلنا فرض ہو گیا تو فیفرض تقدیم الباقی، تو باقی اعضاء کا بھی مرتب ہی دھلنا فرض ہوگا. یعنی ہاتھ کا بھی مرتب دھلنا فرض ہوگا، پیر کا بھی مرتب دھلنا فرض ہوگا، مسح راس بھی، غسل رجلین بھی، ان سب کو مرتب ہی دھلنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس کی توضیح فرمائی تھی کہ اس میں جو حرف فا ہے، فاغسلوا میں جو فا ہے، یہ جو داخل ہے اللہ تعالیٰ کے قول فاغسلوا پر، تو یہ فا وصل کے لیے ہے اور تعقیب کے لیے ہے. یعنی کہ متصلاً دھلو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، تو متصلاً دھلو چہرے کو بلا تاخیر. تو گویا امام شافعی نے فا کو جو ہے وصل مانا، وصل کے لیے مانا اور تعقیب کے لیے مانا، اور ایسی تعقیب جو بلا تراخی کے ہو، یعنی بلا تاخیر کے ہو. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ فا کی اصل یہی ہے کہ اس کو بلا تعقیب بلا تراخی ہو. لہذا جب فا یہاں پر وصل کے لیے ہے اور تعقیب کے لیے ہے اور بلا تراخی کے لیے ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہرے کو دھلنا فرض اور واجب ہے نا، ارادہ قیام کے بعد. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب ارادہ کرو نماز کا تو دھلو اپنے چہرے کو. یعنی متصلاً اور لگے ہاتھ لگاتار بلا تاخیر کے اپنے چہرے کو دھلو. تو جب ارادہ صلاۃ میں اور غسل وجہ میں ترتیب کر دیا تو فیکون مقدما علی غسل سائر الاعضاء، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چہرے کا دھلنا تمام اعضاء پر مقدم ہو جائے گا، اعضاء وضو پر. اور جب چہرے کے درمیان اور ارادہ صلاۃ کے درمیان ترتیب پالی گئی، جب چہرے کے دھلنے کے درمیان اور ارادہ صلاۃ کے درمیان ترتیب پالی گئی اس آیت کریمہ سے، تو باقی اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہو گئی. کیونکہ اگر آپ چہرہ کے دھلنے کے درمیان اور ارادہ صلاۃ کے درمیان ترتیب مان لیں، ہے نا، چہرہ کے دھلنے کے درمیان اور ارادہ صلاۃ کے درمیان اگر ترتیب مان لیں اور دوسرے میں ترتیب نہ مانیں، یعنی ہاتھ اور پیر اور مسح وغیرہ میں ترتیب نہ مانیں، تو کہتے ہیں یہ خلاف اجماع لازم آئے گا. اس لیے کہ اگر آپ نے فصل کر دیا اور وصل نہ کیا اور یہ کہا کہ چہرے کا دھلنا مقدم ہے نہ کہ باقی اعضاء کا، تو یہ قول بالفصل لازم آئے گا. اس سے کیا لازم آئے گا؟ قول بالفصل لازم آئے گا. بھائی جب چہرے کا دھلنا مقدم ہو گیا فا کی بنیاد پر، کیونکہ فا وصل کے لیے ہے، تعقیب بلا تاخیر کے لیے ہے، تو اب متصلاً ارادہ صلاۃ کے بعد چہرے کا دھلنا اور کیا کہتے ہیں اور ارادہ صلاۃ کرنا دونوں مرتب ہوا، تو باقی کو بھی مرتب ماننا پڑے گا. اور باقی کو مرتب نہ مانے آپ تو کہتے ہیں صاحب یہ قول بالفصل لازم آئے گا. اسی لیے احناف نے فرمایا ہے کہ ترتیب وضو میں واجب نہیں ہے مطلقاً. یہاں تک کہ امام اعظم کے ہاں اگر کسی نے دونوں پیر کو سب سے پہلے دھل لیا، اگر دونوں پیر کو بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ اور چہرے کو دھلے، اگر دونوں پیر کو پہلے دھل لیا تو اس کو جناب والا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو اب وضو کا اعادہ کرے، بلکہ اس کا وضو ہو جائے گا. جبکہ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ترتیب سارے اعضاء وضو میں ضروری ہے. تو یہ کہنا کہ بعد میں ترتیب ہے، بعد میں ترتیب نہیں ہے، یہ خرق اجماع لازم آئے گا، اور خرق اجماع ہونا باطل ہے. یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ ارادہ صلاۃ اور غسل کے درمیان جب ترتیب ہو گئی تو باقی پھر ہاتھ اور چہرہ، ہاتھ اور مسح اور پیر غسل رجلین کے درمیان مرتب نہ ماننا، یہ خرق اجماع لازم آئے گا.
حالانکہ خلاف اجماع جو ہے یہ باطل ہے. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں اب خلاف اجماع کیا ہے؟ بھائی اجماع شرعی وہ ہوتا ہے جو تمام ادلہ اربعہ میں سے ایک مشہور دلیل ہوتی ہے اجماع شرعی. اور اجماع شرعی کسے کہتے ہیں؟ اجماع شرعی کہتے ہیں کسی مجتہد کا ایک ہی زمانے میں کسی ایک حکم پر متفق ہو جانا. اب وہ اجماع کبھی بسیط ہوتا ہے اور کبھی مرکب ہوتا ہے. اگر یہ اجماع ہو جائے حکم اور علت دونوں میں اتفاق ہو جائے مجتہدین کا تو ہم اس کو اجماع بسیط کہتے ہیں. جیسے کسی کی طہارت باطل ہو جائے اس وجہ سے سبیلین میں سے کسی ایک چیز کے نکلنے کی وجہ سے، تو اس میں حکم پر بھی اتفاق ہے اور اس میں جناب علت پر بھی اتفاق ہے کہ یہ نکلنے والی چیز نجیس ہے، لہذا حکم یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہی اجماع کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم میں تو ہوتا ہے لیکن علت میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہم اس کو یہ اجماع مرکب کہا کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، کسی نے قے کیا یا کسی نے ذکر چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اتفاقاً. لیکن ہمارے ہاں جو علت ہے وہ قے ہے اور امام شافعی کے یہاں علت کیا ہے؟ مس ذکر ہے. تو یہ ہوتا ہے یہاں حکم الگ ہے لیکن حکم کیا کہتے ہیں علت الگ ہے لیکن حکم ایک ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے قے سے امام اعظم کے ہاں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے مس ذکر سے امام شافعی کے ہاں. اور کبھی کبھی یہی حکم جو ہے مختلف ہو جاتا ہے، حکم اور علت میں فرق ہو جاتا ہے، حکم اور علت میں جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اس سے اتفاق ایک تیسری چیز میں لازم آتا ہے. وہ کیا ہے؟ اسی تیسری چیز کا نام قول بالفصل ہوتا ہے. قول بالفصل کا لازمان آتا ہے. جیسے مان لیجئے کہ ہمارے تمام احناف فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے لیے نکاح کے باب میں باقرہ بالغہ پر کوئی ولایت اجبار نہیں ہے. کہا کہ یہ حکم ہے، کوئی بھی باقرہ ہے بالغہ ہے، باپ اور دادا کو جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جبراً اس کی شادی کرائے. وجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی نہیں ہے بچی، ہے نا. اب باپ اور دادا میں ولایت اجبار ثابت ہے اور امام شافعی کے یہاں کیا ہے؟ صرف باقرہ ہونا کافی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ باقرہ ہونا بھی ہے اور بچہ نہ ہونا، یعنی کہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو بالغہ ہونا، یہ دونوں علت ہے. تو علت شافعی کے ہاں باقرہ، ہمارے یہاں بالغہ اور باقرہ ہونا. اب ان میں سے کوئی حنفی اگر کہہ دے کہ صاحب دونوں کا حکم شامل ہے اور شافعی کہتے صاحب دونوں کا حکم شامل نہیں ہے نا. کہاں گیا؟ شامل نہیں ہے تو یہ قول بالفصل لازم آئے گا. یعنی دونوں میں سے ایک جو ہے کہہ دے کہ فلاں کو ولایت اجبار ہے اور فلاں کو ولایت اجبار نہیں ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قول بالفصل ہو گیا. یعنی جس پر اجماع ہو چکا تھا اس سے آپ مکر گئے کہ دونوں کا حکم برابر کر دو. نہیں بھی باپ ماں دونوں جب برابر تھے ولایت اجبار نہیں تھی، اب یہ ہے کہ باپ کو ولایت اجبار ہوگی، اب کیا کہتے ہیں ماں کو ولایت اجبار نہ ہوگی. تو کہتے ہیں یہ ہے قول بالفصل. اسی لیے شافعی فرماتے ہیں کہ کیا کہ مراد یہ ہے کہ یہاں پر اجماع جو ہے وہ آخری والی قسم ہے. اور شافعی کہتے ہیں کہ چہرے کو جو ہے مرتب وضو کرنا اور ارادہ صلاۃ کو مرتب ماننا اور باقی کو نہ ماننا یہ خلاف اجماع ہو جائے گا، خلاف اجماع لازم آئے گا، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں قول بالفصل لازم آئے گا. لہذا وہاں پر انہوں نے فا کو ترتیبی مان کر اور ترتیبی کے ساتھ تعقیب بلا تراخی مان کر یہ کہا کہ اس کا وضو کیا کہتے ہیں کہ سارے اعضاء کا وضو کرنا مرتب یہ ہمارے وضو کے اندر
فرض ہو جائے گا۔ یہ بحث اور پھر آگے بڑھے گی، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے بحث میں یہ بحث اور آگے بڑھے گی۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 25 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے موجود ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، پھر تکرار کریں گے اور سبق کا اعادہ کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کے ساتھ بغور سماعت کریں گے۔ ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کل کے سبق میں، کہ وضو کے باب میں امام اعظم کے ہاں اعضائے وضو کو ترتیب وار دھلنا سنت ہے، نہ کہ شرط اور نہ ہی فرض ہے۔ اور امام شافعی کا اس میں اختلاف بتا رہے تھے کل، کہ امام شافعی کے ہاں ترتیب شرط ہے، فرض ہے، بغیر اس کے کوئی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی وضو کامیاب نہ ہوگا اور مفتاح صلاۃ نہ بنے گا۔ دلیل میں انہوں نے دیا تھا اللہ تعالیٰ کے قول فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو۔ تو یہاں پر اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہو جاؤ یعنی ارادہ کرو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھلو۔ یہ فا جزائیہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ارادہ صلاۃ جہاں پایا جائے فوراً ہی بلا تاخیر ان کے ہاں چہرے کا دھلنا پا لیا گیا بلا تاخیر کے۔ تو گویا چہرے میں اور ارادہ صلاۃ میں ترتیب پالی گئی۔ جب چہرے اور ارادہ صلاۃ میں ترتیب پالی گئی تو باقی اعضاء کا بھی ترتیب وار دھلنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا، شرط ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ چہرہ اور ارادہ صلاۃ میں ترتیب مان چکے ہیں، وہ بھی نص قرآنی سے، اور اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم میں ترتیب مان چکے ہیں کہ ارادہ صلاۃ جیسے ہی کریں گے فا جزائیہ مان کر فوراً ہی آپ چہرہ دھلیں گے، تو پھر باقی اعضاء کو مرتب نہ ماننا یہ اجماع کے خلاف ہو جائے گا، یا قول بالفصل لازم آئے گا۔ یہ تعارض امام اعظم کے اوپر امام شافعی کی طرف سے ہے کہ اگر ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہے، یہ آپ مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم باقی تمام اعضاء کو مرتب ہی دھلنا فرض مانتے ہیں وضو کے اندر۔ اور اگر آپ ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان ترتیب مان لیتے ہیں اور باقی اعضاء کے درمیان ترتیب نہیں مانتے ہیں، تو یہ خلاف اجماع اور قول بالفصل لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ تو امام شافعی کے آج امام اعظم جو ہے امام شافعی کے اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ فرما رہے ہیں امام اعظم کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ فاغسلوا وجوہکم پہ جو فا ہے وہ جزائیہ ہے، اور یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ مضمون جزا جو ہے تعقیب کو مستلزم ہے، اور یہ کہ جو اذا قمتم جو شرط ہے یہ بلا تراخی جو ہے چہرے کا دھلنا فرض ہے، ہم اس کو فا جزائیہ نہیں مانتے۔ اگر فا جزائیہ ہی ماننا ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول اور ارشاد کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کے دن،
تو دوڑ پڑو اللہ کی یاد کے لیے، وذر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر دوڑنا واجب ہے فوراً اذان کے بعد بلا کسی تراخی کے، اور یہ بھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ترک بیع کر دے اور دوڑنا شروع کر دے، یعنی کہ بیع و فروخت کو کرنا چھوڑ دے اور فوراً بھاگنا شروع کر دے، یہ ہے ہی نہیں۔ جبکہ فسعوا ہے، یہاں فا جو ہے آپ اگر جزائیہ مانتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جیسے اذان جمعہ دی جائے فوراً ہی بھاگنا شروع ہو جائے اور فوراً ہی ترک بیع شروع ہو جائے، جبکہ دونوں میں سے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ غسل وجہ کی تقدیم، غسل وجہ کی تقدیم پر ضروری نہیں ہے، اس لیے قلنا سے جواب دے رہے ہیں۔ قلنا سے جواب دیتے ہیں امام اعظم کہ المذکور بعدہ الحرف الواو، اس کے بعد جو مذکور ہے حرف واو مذکور ہے۔ فَإِذَا قُمْتُمْ، اور یہ حرف واو جو ہے، حرف فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، حرف واو موجود ہے، حرف واو وہی ہے جو جمع کے لیے مطلقاً ہے، جمع کے لیے ہے۔ یہ حرف واو بالکل اس بات کی پر دلالت نہیں کر رہا ہے کہ تمام اعضاء کو ترتیب وار دھلا جائے، بلکہ مطلقاً جمع کی خاطر واو آیا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ نا، بس یہ ہے کہ مذہب صحیح یہی ہے کہ ایدیکم اور ارجلکم معطوف ہے اپنے وجوہکم پہ، تو اب یہ جو ہے اغسلوا کے اندر داخل ہو جائے گا، اغسلوا وجوہکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اب معنی یہ ہوگا کہ دھلو، جیسے ارادہ صلاۃ کرو ویسے ہی دھلو ان تمام کے مجموعہ کو، یعنی چہرہ، ہاتھ، پیر، یہ سب کے مجموعہ کو دھلو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا پہلے چہرہ کو دھلو، پھر ہاتھ کو دھلو، پھر پیر کو دھلو، باقی کی ترتیب پر ہرگز نہیں دلیل قائم ہو رہی ہے۔ اور جو فغسلوا وجوہکم میں ہے، بس صرف چہرہ دھلو ہے بتا رہا ہے۔ یہ آیت اس بات کا افادیت نہیں کر رہی ہے کہ تمام کے اعضاء کو ایک دوسرے سے مقدم یا مؤخر کر کے ترتیب وار دھلا جائے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ واو جمع کی خاطر ہے، جس کا مطلب ہوا کہ مجموعہ اعضاء وضو کو تم دھلو، چاہے تم پیر کو پہلے دھل ڈالو، یا ہاتھ کو پہلے دھل لو، یا چہرے کو دھل لو، کسی کو بھی دھل لو گے تو وضو ہو جائے گا۔ اب احناف فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے شافعی کا کہ المذکور بعدہ حرف الواو، کہ اس آیت کریمہ میں جو ہے حرف واو مذکور ہے، اس کے بعد فاغسلوا وجوہکم کے بعد وایدیکم وارجلکم، یہ واو مذکور ہے، اور یہ واو جمع کی خاطر ہے، نہ کہ تعقیب و تراخی بلا تراخی کی خاطر، اور نہ تو ترتیب کی خاطر۔ فالمراد فاغسلوا ھذا المجموع، تو اب یہاں واو جو بار بار آیا ہے وہ چونکہ جمع کی خاطر ہے مطلقاً، نہ کہ تعقیب اور تراخی کی خاطر، تو ہم کہیں گے کہ مراد اب یہاں پر جو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم میں واو جو ہے یہ بتا رہا ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ سارے کے سارے اعضاء وضو کو آپ دھولیے۔ یہ اشارہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے اعضاء وضو کو ترتیب وار دھولیے۔ فلا دلالۃ لہ علی تقدیم غسل الوجہ، لہذا یہاں پر فاغسلوا میں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم میں ہرگز اس بات کی دلیل نہیں پائی جا رہی کہ وجہ کا دھلنا، چہرے کا دھلنا مقدم کیا جائے گا باقی اعضاء پر، اور بعض کو پھر مقدم کیا جائے گا دیگر بعض اعضاء پر۔
بعض کو مؤخر بعض کو مقدم کیا جائے گا، ہرگز اس پر دلیل قائم نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اب امام شافعی نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ چہرے اور ارادہ صلاۃ کے درمیان ترتیب مانتے ہیں اور پھر باقی اعضاء کے اندر ترتیب نہیں مانتے ہیں تو یہ اجماع کے خلاف لازم آئے گا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان اجماع ہو چکا ہے کہ اجماع کی بنیاد پر دونوں میں کہ ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ میں ترتیب ہے کہ جیسے ارادہ صلاۃ کی جائے ویسے ہی چہرہ دھلا جائے بلا تاخیر کے اور تعقیب کے ساتھ۔ تو ہم کہیں گے، اور جواب ہمارا یہ ہے احناف کا، کہ جناب والا یہ جو آپ نے کہا کہ اجماع ہو گیا ہے، اس بات کا اشارہ کرنا کہ یہ ماننا یہ علی سبیل الفرض ہے، نہ کہ علی سبیل الحقیقت۔ یعنی جو اجماع آپ نے تسلیم کیا ہے، یہ تسلیم کرنا دراصل علی سبیل الحقیقت نہیں ہے، بلکہ علی سبیل الفرض ہے، فرض کے طور پر آپ نے مان لیا ہے نا۔ اور یہ کہ چہرے کو دھلنے میں مقدم کرنا ہے نا فاغسلوا وجوہکم سے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب کے مخالف ہے۔ اب یہ ہے کہ فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَہِدُ سے اشارہ ہے اس بات کا کہ شافعیوں نے جو دعویٰ کیا کہ ترتیب جو ہے تمام ارکان وضو میں فرض ہے، اور دلیل اس پر یہ قائم کیا کہ چہرے کا دھلنا مقدم ہے، اور یہ ثابت ہے آیت قرآنی سے۔ تو کہتے ہیں جب آیت قرآنی سے چہرے کا دھلنا مقدم کرنا ثابت ہے آیت قرآنی سے، تو باقی اعضاء کا بھی ترتیب سے دھلنا واجب ہوگا، کیونکہ چہرے کا دھلنا مقدم ماننا اور باقی کو مقدم اور مؤخر نہ ماننا، یہ قول بالفصل لازم آئے گا۔ بھئی جبکہ آپ تمامی لوگ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، تو تمام ارکان پر ہم نے وجوداً اور عدماً جب کیا کہتے ہیں اجماع کر لیا ہے، تو یہ کہنا کہ صاحب چہرے اور ارادہ صلاۃ میں ترتیب ہے اور باقی اعضاء میں ترتیب نہیں ہے، یہ خرق اجماع ہو جائے گا، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے یہ اختلاف اجماع کے خلاف ہوگا۔ ھذا یقتضی ان یوجد الاجماع مرکبا، یہی تقاضا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اجماع مرکب ہو گیا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جناب والا وَإِن سُلِّمَ، اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ آپ نے اجماع کی بات کہی ہے، فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَہِدُ، تو جس وقت مجتہد نے یہ دلیل قائم کیا ہے بہذہ الآیت، اس آیت سے، اور چہرہ کو مقدم مانا ہے اور ارادہ صلاۃ میں ترتیب مانا ہے، کہتے ہیں لم یکن الاجماع، اس وقت تو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان لم یکن الاجماع منعقدا، اجماع ہمارے اور آپ کے درمیان منعقد ہی نہیں تھا۔ فاستدلالہ، جب اجماع ہمارے اور آپ کے درمیان منعقد نہیں تھا تو دلیل قائم کرنا علی ترتیب الباقی، باقی تمام اعضاء کی ترتیب پر دلیل قائم کرنا، کہتے ہیں استدلال بلا دلیل، یہ ایسا استدلال ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہے، وتمسک بمجرد زعمہ، ہے نا، اور یہ دلیل پکڑنا ہے محض اپنے گمان کی بنیاد پر، لا بالاجماع، نہ کہ اجماع بسیط کی بنیاد پر۔ اجماع مرکب تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ اجماع بسیط کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا اجماع ہوا ہی نہیں، جب اجماع ہوا نہیں تو یہ دلیل لانا ہی بیکار، معلوم ہوا کہ ترتیب واجب اور فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم قریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور آج 26 جولائی
2020 کی تاریخ ہے۔ آج آپ کی کتاب شرح وقائع کی نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور اپنے سبق کے تراجم، مطالب، ما لہو اور ما علیہ کو غور سے سماعت کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وضو میں ترتیب امام شافعی کے ہاں فرض اور شرط ہے۔ اس کی دلیل دیا تھا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم میں جو فا ہے وہ تعقیبیہ اور جزائیہ ہے، اس لیے ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ میں لگے ہاتھ ترتیب قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے غسل وجہ اور چہرہ کو دھلنے اور ارادہ صلاۃ میں، تو پھر باقی اعضاء کو بھی مرتب ہی ہونا چاہیے اور مرتب ہی دھلنا فرض ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کے ہاں ترتیب فرض ہے۔ ہمارے ہاں فا جزائیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد واو جو آ رہا ہے وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ واو برائے جمع مطلقاً ہے، لہذا فاغسلوا وجوہکم سے حکم جو ہوا اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے پیر کے تمام اعضاء کے مجموعہ کو دھلو مراد ہے، ترتیب مراد نہیں ہے۔ اور اس پر اجماع ہوا ہی نہیں ہے، جو آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ اس پر اجماع ہوا نہیں، تو جب اجماع نہ ہوا تو استدلال باطل، تو دعویٰ بغیر کسی دلیل کے رہ گیا امام شافعی کا۔ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کا اجماع ہو چکا ہے، کہتے ہیں یہ اجماع نہیں ہے بلکہ اجماع فرضی ہے، اجماع حقیقی نہیں ہے بلکہ اجماع فرضی ہے۔ لہذا جب اجماع مفروضہ ہوا، فرضی ہوا، تو اجماع منعقد کب ہوا؟ جب اجماع منعقد نہ ہوا ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ کی ترتیب کے بارے میں، تو پھر یہ جناب والا آپ کا اس سے دلیل پیش کرنا کہ باقی اعضاء بھی مرتب ہوں گے، یہ استدلال بلا دلیل کے ہوا۔ یہ استدلال کیا ہوا؟ وہ ان کی مشین نہیں چل رہی ہے، آپ کو الگ سے کٹیا کروا اور وہاں جانا چاہیے تھا نا۔ اس میں بورڈ میں لگا کے کر رہا ہے تو اس کی مشین چلتے چلتے رک گئی۔ بورڈ میں لگا غزالی کو بلا رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا، دکھ ہی نہیں رہا۔ التمس جانتے ہیں، ایک بار بھیجیں تو آیا 1 گھنٹے بعد، پھر بھیجیں وہ ہم ہی کو چلا کر نہیں تو التمس کو نہ بھیجو نا، چھوڑ نا، کیا فائدہ؟ تو کس کو بھیجیں؟ ان سے کہو کہ اگر بنتا تو بنائیے، ورنہ پھر کسی جانکار کو بلانا پڑے گا نا، مطلب کہ 1-2 گھنٹے کے آپ بعد۔ الگ سے ڈائریکٹ والا لگائیے نا، وہ اپنی مشین کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مشین کا ہے تو رک گئے تو اس کی مشین میں خرابی ہوگی۔ ارے تو مشین میں خرابی ہوگی یا کہ ہمارے نہیں ہوگی تو اپنا بورڈ پورا 60 ہو جائے گی، پوری بتی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ڈائریکٹ سب کام کے لیے کہاں بورڈ میں لگا؟ اپنی بتی سب جل رہی نا؟ تو پریس کرتے ہیں۔ ارے اپنی بتی سب جل رہی ہے؟ ہاں اپنی بتی جل رہی ہے، بس تو جلنے دو، بس بات ختم، ان کے وہ مشین میں خرابی ہو۔ ہاں کچھ نہیں۔ ہاں چنانچہ یہ صورتحال ہے کہ امام شافعی کے ہاں جو ہے ترتیب فرض اور شرط ہے۔ اس پر آج کے سبق میں احناف فرماتے ہیں کہ ایک اور دلیل امام شافعی نے دی ہے کہ ترتیب فرض اس لیے ہے کیونکہ شافعیوں کی کتابوں میں ایک دلیل لکھی ہوئی ہے، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ فِي كُتُبِهِمْ الْاِسْتِدْلَالَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ
وقد كان هذا الوضوء مرتبا فيفرض الترتيب وقد صنع لي جواب حسن وهو أنه توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به فهذا القول يرجع إلى المرة فحسب لا إلى الأشياء الأخرى لأن هذا الوضوء لا يخلو إما أن يكون ابتداؤه من اليمين أو اليسار أو أيضا إما أن يكون على سبيل الموالاة أو عدمها وقوله علیہ السلام هذا وضوء الأخ۔ تو کہنا ہی چاہتے ہیں کہ امام شافعی کی کتابوں میں ایک اور بھی دلیل ہے جو ترتیب وضو کے اعضاء کو مرتب دھلنے کو فرض قرار دے رہے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہی فرماتے ہیں وقد رأیتہم، اور میں نے دیکھا ہے ان کی کتابوں میں، دلیل پیش کیا ہے شافعی کی کتابوں میں اللہ کے رسول سرکار روجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ اب وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، یہی ایک وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز کو قبول نہ فرمائے گا، کسی بھی نماز کو۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ایسا وضو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وضو ہے جس کے جو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وقد کان ھذا الوضوء مرتبا، درا حال ہے کہ یہ وضو جو تھا مرتب تھا، یعنی شوافع فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس وضو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا، وہ وضو جو تھا وہ مرتب تھا۔ قد کان ھذا الوضوء مرتبا، یہ وضو مرتب تھا۔ جب یہ وضو مرتب تھا اور جس کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، تو کہتے فیفرض الترتیب، لہذا ترتیب جو ہے فرض ہو جائے گی وضو کے اندر۔ فیفرض الترتیب، لہذا وضو جو ہے فرض ہو جائے گی، ترتیب جو ہے فرض ہو جائے گی وضو کے اندر۔ اب دیکھیے اصل میں کیا ہے، احادیث ہدایہ میں یہ حدیث کو بیان کیا ہے۔ دارقطنی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث کو روایت کیا ہے۔ اصل حدیث یوں ہے جس کو زیلعی نے بیان کیا ہے اور کیا کہتے ہیں دارقطنی نے بھی بیان کیا ہے اور ابن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے وضو فرمایا تھا، اور وضو جب فرمایا تھا تو وضو کا عمل یہ تھا کہ مرتن پہلی بار وضو فرمایا تو اللہ کے رسول نے ایک بار سارے اعضائے وضو کو دھلا تھا، بار سارے اعضائے وضو کو دھلا تھا۔ سارے اعضائے وضو کو ایک بار دھلنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ صلاۃ الا بہ، کہ یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے آپ تو جانتے ہیں کم سے کم اعضائے وضو کو ایک بار دھلنا فرض ہے ہی، تو ھذا وضوء فرمایا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ وضو کیا تو سارے اعضائے وضو کو آپ نے دو بار کر کے دھلا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ھذا وضوء من یضاعف لہ الاجر، یہ ایسا وضو ہے جس کو اللہ تعالی اجر کو دوگنا کر کے عطا فرمائے گا۔ دو بار اعضائے وضو دھلنے کے بعد حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ جیسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 2 بدلے عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے وضو فرمایا تھا وہاں پر، جس حدیث کو امام شافعی نے اپنے استدلال میں پیش کیا ہے کہ جہاں ترتیب فرض ہونی چاہیے، وہ حدیث کی حیثیت آپ دیکھیں۔ دوبارہ جب اللہ کے رسول نے وضو فرمایا تو سارے اعضائے وضو کو 3 بار دھلا۔ 3 بار دھلنے کے بعد اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ھذا وضوئی و وضوء المرسلین،
قبلی، یہ وہ وضو ہے جو میرا وضو ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو میری سنت ہے، اور دیگر تمام رسولوں کی سنت رہی ہے۔ آپ نے سمجھا نا؟ تو کئی اسانید سے یہ حدیث آئی ہے، ذیلی، حافظ ابن حجر اور نووی وغیرہ نے بھی ان کو بیان کیا ہے، ابن حبان وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سمجھا امام شافعی نے کہ حاذا وضوء، تو حاذا کا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے، یہی سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جب پہلی بار اللہ کے رسول نے وضو فرمایا اور ایک ایک بار اعضائے وضو کو دھلا، تو اس میں یہ فرمایا کہ حاذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ الا بہ، یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ تو حاذا کا مشار الیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ وضو مرتب تھا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ حاذا سے مراد وہی ترتیب ہے۔ کہتے ہیں حاذا سے ترتیب پر کوئی دلیل ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا ثابت کیا ہو رہا ہے؟ حاذا کا مشار الیہ جو متعین ہو رہا ہے وہ مرت متعین ہو رہا ہے، یعنی ایک بار دھلنا، ہر وضو کرنے والے پر اعضائے وضو کو دھلنا ایک بار فرض ہے، اور اس کے بغیر کوئی نماز ایسے وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ رہی بات دو بار وضو کرنے کی، تو کہتے ہیں وہ 2 بار جو ہے وضو کرنا اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور 3 بار کی بات کیوں کہی؟ کہا یہی تو سنت ہے میرے حضور کی۔ تو یہ حاذا کا مشار الیہ نہ تو ترتیب ہے، بلکہ نہ تو کچھ اور ہے، بلکہ صرف اور صرف مرت ہے، کہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بار اعضائے وضو کو دھلنا فرض، ضروری، شرط، واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ رد فرمایا ہے احناف نے امام شافعی کی اس دلیل کی۔ وقد رأیت، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب اگر مان لیجئے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا حاذا کا مشار الیہ ترتیب ہے، مرت نہیں ہے، ایک بار یا 2 بار کی طرف حاذا سے اشارہ نہیں ہے، تو اب ہم کہیں گے جناب والا مرت میں یا ترتیب ہی میں کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اگر مرتب وضو کیا ہوگا وہاں پر، اور مرتب ہی مشار الیہ ہے اور مرتب ہی پر اشارہ کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ بتائیے اللہ کے رسول نے اس وضو کو یا تو داہنے سے آغاز کیا ہوگا یا بائیں سے؟ بولیے، اگر داہنے سے آغاز کیا ہوگا تو اب وہاں پر داہنے سے شروع کرنا بھی فرض ہونا چاہیے، حالانکہ داہنی جانب سے شروع کرنا نہ تو تیامن آپ کے ہاں فرض ہے نہ ہمارے ہاں فرض ہے، ہمارے ہاں سنت ہے، آپ کے ہاں بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو وضو کیا ہوگا اس وضو کو، تو اس میں جو ہے علی سبیل الموالات کیا ہوگا، یعنی پے در پے وضو فرمایا ہوں گے، وہیں طور کہ ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا شروع کر دیں۔ تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اب پے در پے کے ساتھ اگر وضو کیا ہوگا تو اب پے در پے اعضائے وضو کو دھلنا ہمارے ہاں فرض ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے حاذا کا مشار الیہ ترتیب ہی کیوں لیں گے؟ آپ پھر موالات بھی لیجئے، پھر تیامن بھی لیجئے وغیرہ ذالک، ان تمام چیزوں کو لینا پڑے گا۔ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بحث پھر اگلے